الفاظ کی برسات ہے، الفاظ ہند یہ دل سے دل کی بات ہے، الفاظ ہند یہ ہر دل کی آواز ہے، الفاظ ہند یہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے منفرد لب و لہجے کے شاعر سید یونس۔ یہ سطور جب میں صفحہ کرتاس پر لکھ رہا ہوں، ذہن و قلم میں زبردست کشمکش جاری ہے۔ ذہن کے اسکرین پر ناگپور میں اردو کے منفرد لب و لہجے کے جدید شاعر پروفیسر سید یونس کی زندگی کے آخری لمحات اس قدر تیزی سے گزر رہے ہیں کہ اسے قلم بند کرنا محال ہو رہا ہے۔ یہ بات کہاں سے شروع کروں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک ایک لمحہ یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بتاریخ 4 مئی 2003 صبح 10 بجے کا وقت ڈاکٹر ریحانہ جاوید صاحبہ کی اولین تصنیف اقبال کا فکر و فن سماجی و مذہبی پس منظر میں کی رسم اجرا کی تقریب ہے۔ اسٹیج پر صدر تقریب جسٹس ایم قاضی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ مہمانان خصوصی ڈاکٹر سید رفیع الدین صاحب، ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا صاحب اور ڈاکٹر سید عبدالرحیم صاحب، تمام حضرات پیرانہ سالی کے باوجود شریک جلسہ ہیں۔ جناب سید جاوید اقبال اپنی اہلیہ محترمہ ڈاکٹر ریحانہ جاوید کے ہمراہ حشاش بشاش نظر آ رہی ہیں۔ ابھی عزیزی ارشد حیات کی خوش اعلانی میں کلام ربانی اور نعت رسول پاک سے ہال گونجا ہے۔ کہکشاں جبین نے ترانہ اقبال کچھ اس انداز میں پڑھا کہ ساری محفل وجد کرنے لگی۔ ابھی ریحانہ جاوید کی اولین تصنیف کا اجرا چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کے جسٹس فخر الدین صاحب کے دست مبارک سے ہوا ہے۔ جعفر نگر میں پانڈے گارڈن کے قریب حاجی عبدالقدیر صاحب کے دولت قدرے کے بالا خانے میں شہر کی اہم اور قابل قدر شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر شرف الدین ساحل نے علامہ اقبال کے فکری سفر پر سیر حاصل تقریر ابھی ٹھونکی ہے۔ ڈاکٹر ارشد جمال بھی اپنی بات کہہ کر بیٹھ چکے ہیں۔ ناظم تقریب کلیم احمد نے اپنے شگفتہ انداز میں یہ شعر پڑھا: اکیلا جھیلتا رہتا ہوں دکھ بصیرت کے، ہو جیسے کوئی پیغمبر بغیر امت کے۔ حاضرین کی زبان سے ایک ساتھ نکلا واہ! کلیم نے فوراً کہا اس خوبصورت شعر کے خالق ہیں پروفیسر سید یونس، اور انہیں اظہار خیال کی زحمت دے رہا ہوں۔ یونس صاحب مخصوص انداز میں اپنی نشست سے اٹھے اور پوڈیم کے پاس مائک پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ جیسے کھل رہی تھی۔ بلیو کلر کے سفاری میں وہ زیادہ پروقار اور جاذبے نظر لگ رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ریحانہ باجی کو کتاب کے اجرا پر مبارکباد پیش کی اور پھر اپنے دیرینہ مراسم کا ذکر چھیڑ دیا۔ حاضرین ہمتن گوش تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ریحانہ اور میں نے دھنوٹے نیشنل کالج میں ایک ساتھ سروس کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اسی زمانے میں ایک آل انڈیا مشاعرہ بھی منعقد کیا تھا، جس کی صدارت رفیق زکریا صاحب نے فرمائی تھی۔ اس موقع پر قاضی سلیم بھی موجود تھے۔ پھر یونس صاحب مسکرائے اور کہا کہ آئیے اس عمر میں خود ستائشی بھی کر لوں۔ پھر انہوں نے کہا اس مشاعرے میں میں نے ایک غزل پڑھی تھی جس کا ایک شعر یوں تھا: غلطہ رہے سراب کی طغیانیوں میں لوگ، ایک میں ہی اپنے آپ میں ڈوبا تو بچ گیا۔ ساری محفل ہمتن گوش تھی، گویا یونس صاحب نے سب کو باندھ دیا ہو۔ خواتین و حضرات انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ یونس صاحب رک گئے اور ذرا دھیمے لہجے میں کہا: ریحانہ آج میری طبیعت کچھ، اور پھر وہ لڑکھڑا گئے۔ سارے حاضرین دم بخود رہ گئے۔
کیمرے میں فوٹو لے رہے کیمرہ مین فوٹو لے رہا تھا، اس نے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ پھر یونس صاحب نے سارا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور وہ زمین پر بڑے آہستہ سے آ گئے۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ڈاکٹر انعام الرحیم اور ڈاکٹر نصرت مدد کے لیے آگے بڑھے، انہیں فرسٹ ایڈ دیا گیا۔ ڈاکٹر زاہدہ انصاری نے آواز لگائی، فوراً اسپتال لے جاؤ۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا، پانی کے کچھ چھینٹے چہرے پر ڈالے، انہوں نے ایک گھونٹ پانی پیا، مجھے روک دیا گیا۔ پھر ہاتھوں ہاتھ یونس صاحب کو سیڑھیوں سے نیچے اتارا گیا۔ جو ہی ہم نیچے اترے، یونس صاحب نے آخری ہچکی لی اور آنکھیں پھیر دی۔ میں تاڑ گیا کہ پروفیسر یونس اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، گویا کہہ رہے ہوں ہم سفر کے قصے کو ختم کر کے چلتے ہیں، راستہ بدلتی ہے اپنی داستاں اپنا۔ یونس صاحب کو گاڑی میں احتیاط سے رکھا گیا، ان کے سرہانے محترم ابراہیم اقبال بیٹھے تھے، پایتی ڈاکٹر انعام الرحیم تھے۔ گاڑی کسی ڈاکٹر کے کلینک کی طرف دوڑ پڑی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے جلسہ گاہ میں آیا تو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بھی وہاں سناٹا پایا۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام ذمہ دار حضرات نے یک زبان کہا، اب پروگرام کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں مائک پر آہستہ آہستہ یونس صاحب کی درازی عمر اور شفائے کلی کی جھوٹی تسلی دیتا رہا، کیونکہ ہال میں بیٹھے شاید کسی کو بھی گمان نہ ہوگا کہ یونس صاحب یوں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہوں گے۔ مگر میں نے ان کی آخری ہچکی سن لی تھی، لیکن اس کا اعلان کرنے کا نہ مجھ میں حوصلہ تھا اور نہ ہمت۔ ریحانہ باجی بھی مائک پر آئیں اور اپنی بھررائی آواز میں حاضرین کا شکریہ ادا کیا، اور پھر ساری محفل آپ دیدہ ہو گئی۔ اردو ادب کی تاریخ میں ممکن ہے یہ پہلا حادثہ ہو کہ ایک ادیب، شاعر اور دانشور کی روح ادبی مجلس میں بات کرتے کرتے یوں پرواز کر گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر یونس صاحب کی روح کو سکون دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ پروفیسر یونس 23 اگست 1932 کو ضلع بلڈانہ کے ایک گاؤں امڑا پور میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم و روزگار کے سلسلے میں جنوری 1954 کو ناگپور آئے اور یہیں کے ہو رہے۔ یونس صاحب سیلف میڈ تھے، وہ منکسر المزاج تھے، انہوں نے انتہائی سادگی سے زندگی گزاری۔ دھنوٹے نیشنل کالج ناگپور میں انگریزی کے پروفیسر رہے اور اردو میں شعر کہتے رہے۔ ناگپور کی علمی و ادبی سماجی زندگی میں ان کی شخصیت کبھی متنازع نہیں رہی، وہ قدیم و جدید میں پل کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ کسی محفل میں شریک ہوتے تو ان کی موجودگی سے وہ محفل پروقار معلوم ہوتی۔ وہ شریف النفس ملنسار انسان تھے، ان کے اندر خاکساری اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ با اخلاق اور با مروت تھے۔ سید یونس مرحوم کا ایک شعری مجموعہ انکشاف اکتوبر 1997 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ ہی مرحوم کے نام کو زندہ رکھنے میں کے لیے کافی ہے۔ سید یونس جدید لب و لہجے کے منفرد شاعر تھے، لیکن انہوں نے روایت سے کبھی انحراف نہیں کیا۔ بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر تھے، آسان، سلیس اور رواں دواں زبان میں شعر کہتے، سماجی شعور اور زندگی کی حرارت ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ معاشرے میں دوغلے پن کی تصویر کشی انہوں نے اپنے اشعار میں بڑی ہنرمندی سے کی ہے۔ سفید پوشوں کی عیاری اور اس دور میں ہونے والی خرابیوں پر اور گمراہیوں کو بڑی خوبی سے اشعار میں ڈھالا ہے۔ سید یونس کے کلام میں عصری حیثیت موجود ہے۔ پروفیسر عنوان چشتی کی رائے پروفیسر سید یونس کی شاعری پر کیا بلیغ تبصرہ کیا ہے۔ شاعر نے روایت سے روشنی، تجربے سے تازگی اور ہم عصر زندگی سے تاثر قبول کیا ہے۔ اس نے نئے انسان کی سائیکی، نئی زندگی کے تاثر اور نئے دور کے مسائل کو غزل کی جمالیات کے احترام کے ساتھ اردو شاعری کی مہذب زبان میں پیش کیا ہے۔ انکوٹ۔ اور ڈاکٹر سید عبد الرحیم نشتر سید یونس صاحب کی شاعری پر یوں تبصرہ کرتے ہیں۔ کوٹ: یونس کی غزل میں آج کی سبھی پرچھائیاں
ملتی ہیں اور اتنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ کہ ہر پرچھائی ایک پیکر معلوم ہوتی ہے، ایک متحرک اور روشن پیکر۔ سید یونس کا ہنر انہیں تمانیت کے اس بلند مقام پر لے پہنچا ہے جہاں شہرت اور نام و نمود کی خواہش پھر سر نہیں اٹھاتی۔ وہ ایک صوفی کی طرح اپنی ذات میں غرق اور دنیا کی رونقوں سے بے نیاز ہو کر اپنے نہا خانے میں مصروف ہیں اور انکشاف تازہ سے اطراف کو چونکا دیتے ہیں۔ انکوٹ۔ انکشاف صفحہ 24۔ اب ان دعووں پر بطور دلیل اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ پڑتا ہے بار بار نقابوں سے واسطہ، پڑتا ہے بار بار نقابوں سے واسطہ، حسرت ہی رہ گئی کہ ملے آدمی سے ہم۔ قتل کرنا ہو تو کب زہر دیا جاتا ہے، ان دنوں بس نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وقت وعدوں کا سخت دشمن ہے، آدمی بے وفا نہیں ہوتا۔ تھی دیکھنے میں تو سادہ سی سرخ یہ اخبار، ہوا ہے شہر میں کس کس کو اختلاج نہ پوچھ۔ مچل جائے گی کیچڑ راستے کی، لباس اجلا بہت پہنا نہ کرنا۔ تناور پیڑ بنتے ہی وہ گھر پر ہو گیا حاوی، تناور پیڑ بنتے ہی وہ گھر پر ہو گیا حاوی، میرے آنگن میں ایک ننھا سا پودا تھا تو اچھا تھا۔ زندگی بھر تو وہ تنہا ہی رہا، مر گیا جب تو پڑوسی آئے۔ پروفیسر سید یونس صاحب کی اہلیہ محترمہ صفیہ سلطانہ کا بھی علمی و ادبی ذوق اعلیٰ تھا۔ وہ نثر میں بھی طبع آزمائی کرتی تھیں۔ وہ ایک اچھی افسانہ نگار تھی۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ دل کے آنگن میں نرالی دنیا پبلیکیشن دہلی سے 2011 میں شائع ہوا، جس میں ان کے 11 افسانے شامل ہیں۔ افسوس پچھلے 2 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ سید یونس صاحب کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ڈاکٹر سید ناظم اور ڈاکٹر سید الیاس ہیں۔ دونوں ڈاکٹر صاحبان ہونہار ہیں اور شہر میں نامور شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مرحوم کے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر سید الیاس سے جب میں نے تعزیت کا اظہار کیا تو انہوں نے برجستہ کہا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ابا اردو کے لیے جیے اور اردو کی محفل میں ہی انہوں نے آخری سانس لی۔ انتقال کے دوسرے دن 5 مئی 2003 کو مومن پورہ قبرستان میں مرحوم سید یونس صاحب کی تدفین عمل میں آئی۔ ہر مکتبہ فکر اور ہر طبقے کے افراد نے جنازے میں کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سید یونس صاحب کی رحلت سے شہر کی علمی ادبی محفلیں اداس اور سوگوار ہو گئی۔ شہر ایک مخلص شریف النفس معتبر شاعر، بہترین استاد اور اس سے بڑھ کر ایک عظیم انسان سے محروم ہو گیا، جس کی کمی کا احساس عرصے تک ہوگا۔ نہیں دیکھا کئی دن سے کسی محفل میں یونس کو، نہ جانے کیا ہوا اس شخص کو، کہتا تو اچھا تھا، اور پھر خود ہی کہا ہے تماشا ختم کب کا ہو چکا ہے، تماشا ختم کب کا ہو چکا ہے، میں اس محفل میں رہ کر بھی کروں کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، میری باتوں سے کوئی بات نکل آئی ہے، چھپ تھے لفظوں نے کچھ راز کہہ دیے، میرے پہلو میں کچھ ذات نکل آئی ہے، ایک خاموشی نے غزل سنا دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں رک جانے کو جی ہوا، تیرے سائے میں گھر بنانے کو جی ہوا، بے وجہ سی ہنسی تیری دل کو بھا گئی، جیسے تنہائی سے ملاقات نکل آئی ہے، دھڑکنوں میں تیری سوگات سما دی ہے، ایک نئی
रात निकल आई है। कसमें ना थी न वादे कोई, फिर भी तू पास लगने लगी है कहीं। तेरे आने से मौसम सा बदल गया, रुत अधूरी थी अब बरसात निकल आई है। आँखों में बसी जो बात छुपा दी थी, वो अब हर बात में झलकाई